الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اسلامی تاریخ کے اعتبار سے ہمارا نیا سال شروع ہو گیا ہے. چودہ سو 1444 ختم ہوا اور 1445 شروع ہوا. اسلامی کیلنڈر میں آخری مہینہ ذی الحجہ کا ہے اور ابتدائی مہینہ محرم الحرام کا ہے. ذی الحجہ میں قربانی کی تاریخ ہمارے سامنے آئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دی اور چھری بھی چلا دی. یہ بات الگ ہے کہ نہیں چلی. تو گویا قربانیوں پر سال ختم ہوا. نیا سال آیا تو قربانیوں کی دعوت لے کر آئے. محرم کے معنی احترام والا، عظمت والا. شریعت مقدسہ میں 4 مہینوں کو عظمت والا قرار دیا.
ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام اور ماہ رجب۔ قرآن کریم میں فرمایا منہا اربعۃ حرم، دنیا کی ابتدا جب سے ہوئی، جب سے یہ مہینہ محترم ہے، مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ یہ 4 مہینوں میں عبادتوں کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اور محرم الحرام کے بارے میں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر اللہ المحرم، محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ عظمت اور تشریف و تعظیم کے لیے فرمایا۔ اس لیے محرم کے 10 دن قابل احترام ہیں، اور ویسے پورا مہینہ قابل احترام۔ رکھنے والے 10 دن کے روزے بھی رکھتے ہیں، اور 9واں اور 10واں دن اس میں روزہ رکھنا منقول۔ اگرچہ 9ویں کو حضور نے اپنی زندگی میں روزہ نہیں رکھا، اس لیے کہ جس سال آپ نے یہ بات فرمائی اس کے بعد آپ کو اتنی زندگی نہیں ملی کہ دوسرا محرم آئے اور 9واں روزہ رکھے آپ۔ لیکن امت کو راہبری ملی، حضور نے فرمایا آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا۔ محرم کی 10ویں تاریخ کو عاشوراء کہتے ہیں، 10واں دن۔ علماء نے لکھا ہے کہ 10 انبیاء کرام کو خصوصیات اس 10ویں دن میں حاصل ہوئی ہے، اس بنا پر اس کا نام عاشوراء رکھا۔ عاشوراء کی فضیلت پہلے دن سے چلی آ رہی۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب حضور مدینے پہنچے تو دیکھا کہ یہود 10ویں تاریخ کو محرم کی روزہ رکھتے ہیں، روزہ ان کے یہاں بھی ہے۔ حضور نے پوچھا تم کیسے روزہ رکھتے؟ جواب دیا اس دن میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہماری قوم کو فرعون ظالم سے نجات دی، آزادی دی، تو اس خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں، اس کے شکریہ میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ موسیٰ میرے بھائی ہیں۔ انبیاء کرام برادری، لہذا ہم زیادہ حقدار ہیں کہ روزہ رکھیں۔ رمضان المبارک کی روزوں کی فرضیت سے پہلے عاشوراء کا روزہ فرض تھا۔
جب اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کے روزے کی فرضیت طے فرمائی تو عاشورہ کا روزہ نفل ہو گیا. اب کوئی چاہے رکھے نہ چاہے نہ رکھے، لیکن فضیلت بہت. ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے ایک روزہ. اور گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ کے لیے توبہ درکار ہے. اتفاق کی بات یہ ہوئی کہ محرم الحرام میں جہاں بڑے بڑے واقعات پیش آئے ہیں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی پیش آئے. غمگین کرنے والے واقعات پر غم کا ہونا فطری چیز ہے. اور خوشی میں خوش ہونا یہ بھی فطری چیز ہے، لیکن خوشی کی بھی باؤنڈری ہے، غم کی بھی باؤنڈری، اور اس کے کچھ شرائط ہیں اور کنڈیشنز ہیں. محرم کا مہینہ تھا تو بڑا احترام کا، عظمتوں کا، لیکن شیعہ لوگوں نے اس کو ماتم کا مہینہ بنا ڈالا. غم کا مہینہ ہے. اور جو بیچارے زیادہ پڑھے لکھے مسلمان نہیں ہیں وہ بھی غم مناتے ہیں. اور حضرت حسین کی شہادت کا ماتم کرتے. حالانکہ اسلام میں ماتم کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. حدیث شریف میں، مشکات میں بھی حدیث ہے، دوسری جگہ بھی ہے، بخاری شریف میں بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیۃ فلیس منا. جس نے غمگین ہو کر اپنے دامن کو چاک کیا، اپنے رخسار پر تماچے مارے اور جاہلیت کی پکاریں لگائی، جماعت مسلمین میں سے نہیں. اسلام نے ماتم کے بجائے صبر کا پیمانہ دیا ہے. صبر کرو اور استقامت کے ساتھ رہو، اس پر بڑا اجر وعدہ کیا، اجر دیا. خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت پر خوش ہیں تو ہم کو غم ہونے کی کیا ضرورت؟ اگر کوئی عزیز قریب رشتہ دار کا انتقال ہو جائے تو سوگ منانے کے لیے 3 دن ہیں. سوگ کے کیا معنی؟ ترک زینت. پتہ چلے کہ بھئی یہ غمگین ہے، 3 دن کا ٹائم دیا. 3 دن کے بعد امت کو رونے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، کام کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. اس لیے 3 دن کے بعد کام میں لگ جاؤ. ہو گیا، رو لیا، غم کر لیا. اب دل میں غم ہے اپنی جگہ ٹھیک ہے،
لیکن کام کرتے رہو، اللہ کے دین کی محنت میں لگے رہو۔ شوہر کے انتقال پر بیوی کو چاند کے اعتبار سے 4 مہینے اور 10 دن کا سوگ منانا ہے، یعنی ترک زینت کرنا ہے، بھڑکاؤ کپڑے، خوشبو لگانا، میک اپ کرنا، یہ سب منع ہے۔ نہا سکتی ہے، کھا سکتی ہے، بہترین جو ہے کھانا کھا سکتی ہے، کوئی حرج کی بات، لیکن بناؤ سنگار اور زیب و زینت سے دور رہے 4 مہینہ اور 10 دن، اتنا تو شوہر کا حق ہے۔ یہ لیمٹ ہو گئی۔ ایک عرب 10 محرم کو ایئرپورٹ پر اترا، لوگ رو رہے تھے، کالے کپڑے پہنے تھے، سینے کوٹ رہے تھے۔ اس نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، کیا تکلیف ہوئی ہے تم؟ لوگوں نے بتایا آپ کہاں سے آتے ہیں؟ اس نے بتایا میں عرب سے آ رہا ہوں۔ آپ کو معلوم نہیں ہے آج حضرت حسین کی شہادت کا؟ فرمایا شہادت تو آج سے 1300 سال پہلے ہوئی تھی، سن 61 ہجری کا واقعہ ہے کربلا کا، تم کو کیا ابھی پتہ چلا؟ چلو انڈیا میں دیر سے پتہ چلتا ہے، اس لیے تم ابھی ماتم کرتے ہو۔ اسلام میں ماتم کی کوئی گنجائش ہی نہیں رکھی۔ اس لیے 10 تاریخ کو کوئی ماتمی شکل بنانا اور کاغذ کے پتلے بنا کر ان کے پیچھے دوڑنا اور ان سے مرادیں مانگنا اچھا ہے، الحمدللہ۔ یہ جرات کی بات ہے کہ آج آپ کی مسجد میں یہ بات کہہ سکتا ہوں۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ میں کہتا تو مجھے نکال دیا جاتا تھا، لیکن آج اللہ تعالیٰ نے سمجھ عطا فرمائی، علم آیا، اللہ کے راستے کی محنت آئی تو سمجھ آئی کہ ہاں بھائی کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، اب سمجھ آئی بات۔ جتنی بدعات و خرافات ہیں وہ تمام جہالت کی وجہ سے وجود میں آتی ہیں۔ علم آتا ہے تو بدعات، خرافات، فضولیات سب سے آدمی جو ہے نجات پا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ شہادت کیا غمگین ہونے کی چیز ہے کہ خوش ہونے کی چیز؟ اللہ تعالیٰ نے شہادت کا مرتبہ اتنا اونچا رکھا ہے کہ شہادت کی تمنا کرنا مسنون ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں اقتلوا ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل فی سبیل اللہ، کہ میں بار بار اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، دوبارہ زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ اتنا بڑا جو ہے شہادت کا مرتبہ ہے کہ نبی تمنا کرتے ہیں۔ اور بیچارے کچھ کم علم ہیں جو رونے کے لیے بیٹھے۔ جلالین شریف میں روایت موجود ہے کہ شہید جیسے ہی شہادت سے دوچار ہوتا ہے اس کی روح سیدھی بغیر اٹکے ہوئے جنت میں پہنچتی، رکاوٹ
ہاں رکاوٹ آتی ہے. دنیا میں کسی کا قرضہ باقی رکھ کر اور اس کو ٹوپی پہنا کر گئے تو اس کو جنت میں جانے سے روک دیا جاتا ہے کہ پہلے حساب دے بھائی، کیوں فلانے کا پیسہ دبا کے بیٹھا ہے. قرضہ، قرض دار کی حضور صلاۃ جنازہ نہیں پڑھاتے تھے پہلے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے فتوحات عطا فرمائی تو جو بیت المال تھا اس سے جو ہے قرض دار کا قرضہ چکا کر پھر حضور نماز پڑھاتے تھے. صلو علی صاحبکم، بھائی تم پڑھو، یہ قرض دار ہے، اس کے اوپر میں نماز نہیں پڑھاؤں. شہید کی روح کو روک دیا جاتا ہے اگر دنیا میں قرضہ باقی ہے، اس کا قرضہ چکاؤ جلدی. اور ویسے بھی جو مرنار ہے اس کے قرضے جلدی چکاؤ. جب انسان مرتا ہے تو مال چھوڑتا ہے، مال چھوڑے گا تو اس میں حقوق کس طرح کے ہیں؟ نمبر 1، سب سے پہلے مرنار کے مال میں سے کفن دفن کا خرچہ لیا جائے گا. ایک بات. نمبر 2، قرضہ چیک کیا جائے گا، کس کا کتنا قرضہ ہے، وہ سب قرضہ چکا دیا جائے گا اس کے مال میں سے. اس کے بعد 1/3 جو ویلتھ ہے اس کے اندر اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو 1/3 میں سے وصیت پوری کی جائے گی. اور اس کے بعد پھر حق والوں کا حق اور رشتہ داروں کو مال ملے گا، بچے گا. تو قرضہ چکانا اتنا ضروری ہے. قرضہ دنیا میں رکھو مت. میرے والد صاحب کا انتقال ہوا، 1 پائی بھی قرضہ نہیں، اور پوری زندگی میں بھی کبھی قرضہ نہیں کیا انہوں نے. حالانکہ ضرورت پڑنے پر قرضہ لیا جا سکتا ہے لیکن چکانے کے ارادے کے ساتھ. بعض لوگ قرضہ اسی لیے لیتے ہیں کہ دینا نہیں اپنے کو. حدیث شریف میں فرمایا کہ جو قرضہ لیتے وقت دینے کی نیت کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اتنی برکت دیں گے کہ قرضہ جلدی چک جائے گا. اور جو پہلے دن سے لینے کے وقت ہی نیت یہ رکھتا ہے کہ اپنا نے دیے کس کے ہیں کہ اس کو دینے ہیں. حالانکہ قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. موجودہ دور میں تو قرضہ دے کے بھولت جانے کا کیا واپس ملنے کا. پارٹنرشپ کی، مال آپ نے دے دیا، جاگو آپ اجاگر کرو رات کو. اب اس کے گھر کے دھکے کھاؤ، فون کرو، موبائل کرو، کبھی سوئچ آف آتا ہے، کبھی کیا آتا ہے. مانگنے جاتے کہ اب بھی دے دیے پیسے. کائے کو دیے بھائی؟ دینے والے کے دینے پیسے بھائی. دوسرے دن گیا، اب بھی سیٹنگ کے چلے گئے. تیسرے دن گیا کہ اب بھی بینک میں بھر دی. اس کے نہ دینے والے کے پاس 1000 بہانے. اپنا پیسہ لے کے چپ چاپ گھر میں بیٹھے رہو، جو کرنا ہے خود کرو، دوسرا کما کے آپ کو دے، بھول جاؤ. یہ دور ایسا ہے بھائی پہ بھی بھروسہ کرنا مشکل ہے. جو خود کر سکتے ہیں کرو، نہیں کر پاتے ہیں بیٹھے رہو چپ چاپ پیسے لے کے. کیا مانگتا ہے پیسہ تمہارے پاس؟ لیکن دوسروں کو دے کے بیداریاں کرنا یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں. موجودہ دور میں ایک زمانہ امانت داری کا ایسا تھا کہ وہ صحابہ فرماتے ہیں یہودیوں کے ساتھ ہم کاروبار کرتے تھے لیکن پرواہ نہیں ہوتی تھی کیونکہ اتنے امانت دار حضور کے زمانے کے یہودی بھی تھے. آج فرمایا کہ صحابہ کرام کہتے ہیں سوچنا پڑتا ہے کسی کو قرضہ دیتے ہوئے، کسی کے ساتھ شرکت کرتے ہوئے سوچنا پڑتا ہے کہ بھائی کچھ دے گا کہ گدھا بھی گیا اور رسی بھی گئی، ایسا ہو جائے. خیر میں بات عرض کر رہا تھا
کہ جب جنت میں روح پہنچتی ہے تو عرش کے نیچے اللہ تعالیٰ نے قندیلیں لٹکائی. قندیل جانتے ہیں نا، یہ جیسے یہ شینڈل جل رہے ہیں اس طرح کی قندیل ہوتی ہے. پہلے اس کے اندر دیے جلاتے تھے، وہ قندیل کہلاتی. اب ہماری قندیل ہماری حیثیت کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ کے یہاں کی قندیل ان کی شان کے اعتبار سے. ہینگر کو ہینگر، جیسے ہوائی جہاز ہینگر میں جاتا ہے نا، اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جنت میں عرش کے نیچے ہینگر بڑے بڑے لٹکائے ہیں. وہ ہینگر کے اندر جو ہے گرین کلر کے فلائٹ ہے. حدیث میں تو پرندے کہا ہے، گرین کلر کے پرندے کے پیٹ کے اندر شہید کی روح جاتی. اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ تو بیچارہ بالکل قید ہو گیا چھوٹے سے پرندے کے پیٹ میں. تو میرے والد صاحب فرماتے تھے کہ دنیا کے پرندے پر قیاس مت کرو. جیسے تم ہوائی جہاز میں قید ہوتے ہو، چلتے بھی ہو پھرتے بھی ہو، کوئی گھٹن محسوس نہیں ہوتی. اس طرح اللہ تعالیٰ نے شہیدوں کے لیے وہاں جو ہے گرین کلر کا آٹومیٹک فلائٹ رکھا ہے. ابھی آج کل جو میزائل اور جو جنگی طیارے بنے ہیں اس کے اندر آدمی نہیں ہوتا، اس کو ریموٹ سے چلایا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ وہ شہید کو ریموٹ دے دیں گے، وہ فلائٹ اڑائے گا اور جتنی بڑی بڑی جنتوں میں پھل ہیں میوہ ہیں وہ جا کے کھائے گا. یہ بیچارے سڑیلا شربت لے کے بیٹھے ہیں کہ یہ ان کو پہنچے گا. وہ بہترین شربت پی رہے جنت کا، ٹوٹیلے مٹکے میں پانی، ان کو کیا ضرورت ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں بل احیاء عند ربهم یرزقون. زندہ ہے. اور بھئی زندہ کا ماتم کر سکتے ہیں؟ ماتم مردے کا ہو. حافظ زامین شہید رحمت اللہ علیہ جنگ آزادی میں شہید ہوئے، قبر پر ایک آدمی گیا تو اندر سے آواز آئی بھائی کیوں آیا ہے؟ جواب دیا کہ حضرت فاتحہ خوانی کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ کا انتقال ہو گیا. فرمایا بے وقوف ہے. کہ حضرت بے وقوفی کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا زندوں پر ماتم نہیں کرتے اور فاتحہ خوانی زندوں پر نہیں کرتے، وہ پڑوس میں مردہ پڑا ہے اس کو کر. میں تو زندہ ہوں اندر. تو شہید زندہ ہے. بل احیاء ولکن لا تشعرون. وہ لوگ زندہ ہے لیکن تم کو شعور نہیں ہے. تم کو تو تمہارے پڑوس میں زندہ ہے اس کا بھی شعور نہیں ہے. تو ان کی زندگی جو ایک خاص قسم کی برزخی زندگی ہے، اس کا تم کو شعور نہیں ہے. لہذا ماتم کی کوئی گنجائش نہیں. حضرت عمر نے تو شہادت کی زبردست تمنا کی لیکن سامنے کی گھڑی 25 بتا رہی ہے اور خواجہ نے مجھے 25 کا کہا تھا. اس لیے بات ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.